کتاب اقبال میں سید ابن طاووس علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، یہ کتاب ہمارے متقدمین علماء بزرگان میں سے ایک انتہائی مقدس عالم دین ابن طاووس علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ ہمارے علماء ویسے تو علماء دین ہیں، لیکن ہر عالم کی اپنے خاص شعبے میں مہارت ہوتی ہے، جیسے آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو ان علماء کے بھی مختلف شعبے ہوتے ہیں، کسی کی کسی میں مہارت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کسی میں۔ کوئی فقہ میں ماہر ترین ہوتا ہے تو کوئی اصول الفقہ میں، کوئی فلسفے میں ماہر ترین ہوتا ہے تو کوئی منطق میں۔ غرض ہے کہ ابن طاووس علیہ الرحمہ کی زیادہ شہرت اور مہارت دعاؤں کے باب میں ہے، اور واضح ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے، علماء نے بھی فرمائی ہے کہ جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا اللہ اپنے بندے سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی عبد اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی حکمت و فلسفہ اور دعا کے حکمت و فلسفہ میں ایک خاص فرق سمجھ آتا ہے۔ اللہ جب اپنے عبد سے کلام کرتا ہے تو اپنے عبد کی سطح کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے، تاکہ میرا عبد میری بات کو سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے کہ ہزارہ اسرار بھی اس میں ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن پرانا نہیں ہوا، اور جب کبھی ایک مرتبہ ایک چیز کو پڑھ لیا جائے دوبارہ پڑھتے ہوئے ایک اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، سے بارہ پڑھتے ہوئے مزید وہ اکتاہٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بالآخر انسان چند مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو پڑھنا مناسب ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ میں نے تو اسے کئی مرتبہ پڑھ لیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک یہ نور موجود ہے کہ جتنا بھی بار بار پڑھتے چلے جاؤ عبد کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ یہ تو چلو تلاوت کی بات ہے، لیکن اگر اس کے مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مفاہیم میں غرق ہونے کی بات کی جائے تو کوئی عجیب سمندر ہے کہ جتنے بھی تم اس میں غوطے لگاؤ، جتنے بھی موتی نکالو، اگلے غوطے میں مزید موتی مل جاتے ہیں، اور اس طرح یہ بحر بے قرار اللہ کے کلام میں بے شمار موتیوں پر مشتمل ہے کہ آج تک لاکھوں تو کیا کروڑوں لوگوں نے قرآن مجید میں غور کیا، فکر کیا، اپنے دامن کو موتیوں سے بھرا، لیکن قرآن کا سمندر آج تک خالی نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ کائنات کے ذہین ترین، فتین ترین، عمیق ترین لوگوں نے، دنیا کے نابغہ لوگوں نے قرآن پہ ریسرچ کی اور فکر کیا، لیکن وہ بھی قرآن کی گہرائیوں کو پانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عبد کے ساتھ اور اپنے عبد خاص پر اس کے قلب پر ایک ایسا کلام اتارا ہے کہ امت جتنے بھی محنت کرے قرآن کے آخری حدود کو پہنچنا اس کے بس کا لوگ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا چیلنج جو ہے وہ آج تک بحال ہے اور قیامت تک رہے گا
کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے اپنے کلام کو اپنے عبد پہ گزارا ہے، اتارا ہے، یا اس عبد نے خود بنا لیا ہے، جیسا کہ کفار اور مشرکین کا ایک جھوٹا دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ رسول اکرم نے از خود اس کلام کو بنا لیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو قرآن نے اس کا چیلنج کیا کہ اگر تم اس میں شک رکھتے ہو کہ میرا کلام ہے یا انہوں نے خود بنا لیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ایک سورت تو کیا، چند آیات تو کیا، ایک آیت بھی اس کی بنا کر دیکھا ہو۔ تو آج تک وہ چیلنج موجود ہے، اور اس زمانے سے لے کے آج تک موافق و مخالف اربوں خربوں کی تعداد میں آئے اور چلے گئے، لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے اور کل بھی موجود رہے گا، جس سے یہ بات حق اور سچ ثابت ہو گئی کہ یہ کلام سوائے اللہ کے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ وہ ماہ رمضان ہے جس کو اللہ نے قرآن کے قلب رسول پر اتارنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور بالخصوص فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور پھر فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہاری پہنچ نہیں ہے اس بات تک کہ تم سمجھو کہ لیلۃ القدر میں کتنی عظمت موجود ہے، بلکہ اگر تم سارے بھی اکٹھے ہو کے قرآن کی عظمت کو تولنا چاہو تو تم ختم ہو جاؤ گے ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کی عظمت کو بھی ماپنے اور تولنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں میں خود ہی بتا دیتا ہوں، جتنا تم سمجھ سکتے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، تو ایک رات، لیکن یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ پھر جب اس کے افضل ہونے پہ توجہ ہوتی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، کہا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر و افضل ہے۔ پھر جب افضل کی پیمائش کی جائے کہ افضل ہونے کے لیے کتنی فضیلت چاہیے، 2 گنا بھی ہو سکتا ہے، 3 گنا بھی ہو سکتا ہے، لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے، ارب گنا بھی ہو سکتا ہے، افضل ہی افضل ہے نا۔ تو ایک پہلو تو اس کی فضیلت کے اس لحاظ سے، ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہر ایک کی لیلۃ القدر دوسرے عبد کی لیلۃ القدر سے بھی افضل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی گھنٹوں میں ماپنے والی بات تو نہیں ہے کہ کہا جائے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کوئی 100 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، یہ 2000 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے تو کیا لے سکتا ہے اس لیلۃ القدر میں، اور کیا کما سکتا ہے، کیا فجوز، کیا برکات تجھے اس لیلۃ القدر میں نصیب ہو سکتے ہیں۔ تو جتنا تیری معرفت اتنا تجھے لیلۃ القدر سے ملے گا، جتنی تیری معرفت ہے اتنی ہی تو لیلۃ القدر سے حاصل کر سکے گا۔ اور واضح ہے کہ ہر شخص اپنی ایمان اور معرفت کے اعتبار سے دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایمان کے کتنے درجے ہو سکتے ہیں، تو ایک جواب یہ ہے جتنے بندے اتنے درجے، جتنے بندے مومن اتنے ہی درجے، کیونکہ ہر ایک کا ایمان دوسرے کے ضروری نہیں کہ برابر ہو، اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم تر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب کم و بیش امکان ہے تو پھر اب سوچنا پڑتا ہے کہ علی اکبر کی لیلۃ القدر اور ہے، حضرت عباس کی لیلۃ القدر اور ہے، حضرت سلمان کی لیلۃ اور ہے،
اور حضرت امیر المومنین کی لیلۃ القدر، جتنی جس کی شان بلند اتنی اس کی شب قدر بلند، وہ کتنی بلند ہے یہ وہ جانتا ہے، اس لیے کہتا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے یہ میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم ہے۔ تو اللہ نے اس لیلۃ القدر کو منتخب کیا، اپنے اس کلام کو نزل الروح الامین علی قلبک، قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس شب کی عظمت میں ایک اس لحاظ سے بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے اس شب میں اپنے کلام کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ کتنے کم ظرف ہوں گے ہم کہ جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے وہ مقصد ہم بھول جائیں، ظاہر پہ ایمان رکھیں لیکن اس کی حقیقت سے کوئی فیض حاصل، ان فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے جو طرز ہے محمد و آل محمد نے ہمیں دیا، اس کا ایک طرز دعا ہے کہ دعا کے ذریعہ تم وہ فیض حاصل کر سکتے ہو جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر دعا بھی عبد کے اپنے کلام پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے اور معصوم سے لیے ہوئے کلام پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ مثلا دفاتر میں ہوتے ہیں، کوئی درخواست اگر کسی افسر کو دینی ہے، ایک افسر کو درخواست دینے والا خود اپنے قلم سے اپنی صلاحیت کے مطابق درخواست لکھتا ہے، اور ایک وہ ماہر ہوتا ہے جو وہ اسے لکھ کر دیتا ہے۔ واضح ہے کہ اگر ماہر لکھ کر دے تو انسان اپنی درخواست پر بھروسہ نہیں کرتا، اور اگر دعا کو اس درخواست کے نام سے تعبیر کیا جائے اور درخواست ہم نے کرنی ہو اللہ رب العالمین سے، تو پھر اپنے الفاظ میں دعا مانگنا اس کی شان کچھ اور ہے، اور محمد و آل محمد سے سیکھی ہوئی دعا مانگنا اس کی شان کچھ اور۔ تو وہ دعائیں جو ہمیں در اہل بیت سے نصیب ہوئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خزانہ فقط آل محمد کے غلاموں کے پاس موجود ہے۔ نعرہ یہ خزانہ فقط آل محمد کے شیعوں کے پاس موجود ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جو دعائیں ہیں وہ اکثر ان کے اپنے علماء کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو دعائیں ہیں وہ محمد و آل محمد سے آئی ہوئی ہیں۔ جتنا ان کے اور ان میں فرق ہے اتنا ہی ان کی دعاؤں اور دعاؤں میں فرق ہونا چاہیے۔ عقل مند آدمی اس کے بعد چارہ نہیں ہے کوئی یہ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے اس خیرات میں کوئی بخل نہیں، ویسے تو وہ بخل کرتے ہی نہیں، لیکن دعاؤں والی خیرات میں انہوں نے بڑی سخاوت کی ہے، اور آپ کو ایسی ایسی دعائیں ان کے دروازے سے ملی ہیں جیسی کسی اور کھڑکی سے نصیب